کچھ باتیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہمارے معاشرے میں غلط العام ہو چکی ہیں اور وہ پھیل چکی ہیں۔ ہر شخص، ہر مسلمان ان باتوں کو یوز کرتا ہے، ان باتوں کا استعمال کرتا ہے اور کہتا ہے، اور خود بڑے فخر سے کہتا ہے، جبکہ یہ باتیں میرے نزدیک یہ باتیں غلط ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی عظیم شخصیت کے لیے، ان جیسی عظیم ہستی کے لیے موضوع اور بہت احتیاط کی بات ہوتی ہے، بہت احتیاط سے بات کرنی ہوتی ہے ان کے بارے میں۔ جب ان کا نام لینا ہو تو بہت احتیاط برتنی ہوتی ہے۔ کہیں سے تھوڑی سی بھی غلطی ہو گئی تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ سارے کے سارے اعمال غارت کر دیں گے۔ آپ سورہ حجرات اٹھا کے دیکھیں، صحابہ کو اللہ تعالیٰ منع کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس طرح بات نہ کرو جیسے تم آپس میں کسی سے بات کرتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ جو صحابہ کو منع کر رہا ہے، تو ہمیں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میں تمہارے اعمال ضائع کر دوں اور تمہیں خبر تک نہ ہو۔ آپ سورہ حجرات اٹھائیں اور پڑھیں، اور ہم کیسی باتیں کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ جب ہم ان کا نام لیتے ہیں ایسے جیسے ہم اپنے کسی دوست کا نام لے رہے ہوں، جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بات کرتے ہیں تو ایسے جیسے ہم کسی اپنے رشتہ دار کی بات کر رہے ہوں، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرتبے کو، ان کی عظمت کو ہم کیوں نہیں جانتے؟ ان کی عزت کو، ان کے جیسا کون ہے؟ ان کے جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ پھر ان کا نام لیتے ہوئے، ان کے بارے میں بات کرتے ہوئے ہمیں کس قدر احتیاط کی ضرورت ہوگی، یہ بات ہے۔ آپ دیکھیں کہ بڑے شوق سے لوگ کہتے ہیں میں عاشق رسول ہوں۔ آپ مجھے بتائیں، یہ زمانہ بدنام لفظ ہے جو عاشق، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ جب آپ کسی کو عاشق کہتے ہیں تو ظاہر ہے عاشق کے ساتھ معشوق لازمی ہے، کہ جو عاشق ہے اس کی معشوق بھی تو ہوگی۔ نعوذ باللہ کوئی بھی معشوق ہوگی یا ہوگا، کوئی بھی ہو، لیکن یہ لفظ نعوذ باللہ استغفر اللہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ لفظ بولنا جائز ہے؟ استغفر اللہ، کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عاشق ہوں، اور یہ عاشق لفظ پتہ نہیں کہاں سے نکالا ہے۔ قرآن و سنت میں یہ لفظ ہی نہیں ملتا، کسی حدیث میں یہ لفظ ہی نہیں ملتا، پتہ نہیں یہ کس زبان کا لفظ ہے۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ، یہ لفظ کہاں سے آیا ہے؟ یہ لفظ کیوں ہم لوگ استعمال کرتے ہیں؟ ہمیں کہنا چاہیے، ہمیں اپنی محبت کا اظہار کرنا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں محبت کرتا ہوں، میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں، میں اپنی جان سے بھی زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عزیز رکھتا ہوں۔ یہ باتیں ہیں، اس طرح سے بات، میں بڑا سچا، فلاں بڑا سچا عاشق رسول ہے، فلاں یہ ہے، فلاں عاشق، استغفر اللہ، یہ لفظ آپ ذرا احتیاط کریں۔ آپ کس ہستی کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ آپ کو کس قدر احتیاط کی ضرورت ہے، آپ کو علم ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اور میرے اعمال ضائع کر دے گا اگر ہم نے ان کے بارے میں تھوڑی بھی اوی نوی کر دی، تھوڑی بھی غلط بات نکل گئی منہ سے، تو ہمارے سارے کے سارے اعمال حقارت جائیں گے۔ پھر نعوذ باللہ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک بات مشہور کی ہوئی ہے کہ جی شوہر بیوی کا مجازی خدا ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، مجازی خدا۔ ایک منٹ رکیں، یہ کس قدر غلط بات ہے میں آپ کو بتاؤں کہ اگر میں کہوں کہ شوہر بیوی کا مجازی نبی ہے تو آپ لوگ کیا کہیں گے؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ ہی کہیں گے نا آپ لوگ، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ یہ جب مجازی نبی نہیں آپ کہہ سکتے تو مجازی خدا کیسے کہہ دیا؟ یہ کہاں سے باتیں نکل آتی ہیں؟ کہاں سے غلط العام ہو جاتی ہیں؟ کہاں سے لوگوں میں یہ باتیں عام ہو جاتی ہیں؟ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسی بات کرتے ہیں، نعوذ باللہ، یہ تو شرک ہو جاتا ہے، یہ تو شرک والی بات ہو جاتی ہے، یہ تو کلمہ کفر ہو جاتا ہے۔ استغفر اللہ۔ ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے کہ اگر میری اس شریعت میں سجدے کی اجازت ہوتی، اگر ہوتی، تو میں بیوی کو کہتا ہے وہ شوہر کو کرے سجدہ، اس حق کے عوض جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کی، لیکن اگر ہوتا، سجدہ بھی جائز نہیں ہے، سجدہ تعظیمی بھی جائز نہیں ہے اس شریعت میں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں یہ جائز نہیں ہے۔ تو یہ باتیں ہمیں سوچ لینی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بات کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کرتے ہوئے ہمیں احتیاط برتنی چاہیے، سوچ کے اور تول کے لفظوں کو منہ سے نکالنا چاہیے کہ ہم کن ہستیوں کے بارے میں بات کرنے والے ہیں۔ نعوذ باللہ استغفر اللہ۔